ان تین زناکاروں کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، جب انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے کہ بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ سونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں تو رکھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کی سزا کیا ہے اور اس کے بارے میں قرآن مجید و احادیث میں کیا احکامات ہیں، اور ایسے 3 مرد اور عورتیں جن پر زنا کی سزا عائد نہیں ہوتی، اگرچہ ان پر زنا کا جرم ثابت بھی ہو جائے لیکن ان پر شرعی حد لاگو نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جو زنا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار کر مار ڈالو، اور اگر کنواری ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص طور پر اس بازار میں جہاں عورتیں اور مرد اکٹھے جاتے ہیں۔ کسی کا ہاتھ کسی کو لگ رہا ہے، کہاں لگتا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اور پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے سناتی ہیں، بلکہ ان کا بھی ایسا کرنے کی رائے دیتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا لڑکا یا اکیلی لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی شادی جلدی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگے۔ اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں تو اللہ تعالی ناراض ہو جاتا ہے، اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ان ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ تعالی حساب لے گا۔ ایک جا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن لڑکے پاک دامن لڑکیوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی ہیں تو اللہ تعالی آپ کو بھی اچھی بیوی یا شوہر دے گا۔ زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پتھر دل، پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جیسے وہ ایمان سے خالی ہی ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں باپ، بہن بھائی کو اسی دنیا میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیوی بیٹی سے وصول کیا جائے گا۔ اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزا ہیں، لہذا خود بھی اس سے بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ نے اپنے دل سے زنا کا قصہ اپنے دوست سہیلی کو سنایا اور اس کے دل میں بھی ایسا کرنے کی بات آ گئی اور اس نے وہ کام کر لیا، اس کا گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو غلط راستہ دکھایا ہے۔ قرآن مجید احادیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برے ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے مارے جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہو تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، جسے زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو، جس سے یہ جرم اپنی اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو تو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اگر زنا کیا بھی ہو تو ان پر دین اسلام کی روح سے کوئی حد لاگو نہیں ہوتی۔ ایک تو وہ جو کہ بالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، وہ شخص جب سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اور تیسرا وہ کہ جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، اس پر بھی اس کوئی حد لاگو نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چک اور جس چیز پر وہ مجبور کیا جائے معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر آپ کو مجبور کیا گیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زنا کار پر حد قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڑھا کھولا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجب کے بارے میں عورت اور مرد کو حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام میں عظمت و الفت کو سب سے بڑی قیمتی قرار دیا جاتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ زنا اسلام میں معاشرے میں انتہائی گناہ اور بدترین جرم ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اس جرم کے سخت ترین سزا مقرر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب ہی مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا، زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل نہ کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی سزا یہ تھی کہ زنا کرنے والے شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے، اور کنواری لڑکیوں یا غیر شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں سے بندھا جاتا تھا اور انہیں شدید ڈانٹ دی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہاری عورتیں زنا کرے تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو ان عورتوں کا گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ بیان کر دیں۔ اور تم میں سے جو لوگ زنا کرے تو تم ان کو خوب ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائے اور راہ راست پر آ جائے تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر مسلمان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ تم اس کی تصدیق کے لیے چاہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھیں، پیغمبر اعظم کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سو جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے مال بطور ترک چھوڑا ہو، وہ مال اس کے ورثاء کا ہے۔ وہ جو بھی ہوں اور جو مسلمان قرض اور ذمہ داریاں چھوڑ کر مرے تو اس کے قرض خواہ میرے پاس آئیں، ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے 8 سال بعد شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ نے زندہ اور مردہ لوگوں کے لیے ایسے دعا فرمائی جیسے آپ انہیں الوداع فرما رہی ہوں۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے معاملات کا اہتمام کرنے کے لیے تم سے پہلے جانے والا ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، تم سے اب ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، اور میں اس حوض کو اس جگہ سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے، البتہ مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے حصول کے لیے باہم مقابلہ کرنے لگو گے۔ راوی فرماتی ہیں، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا یہ آخری موقع تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے جس فرد کے 2 بچے اس کی زندگی سے انتقال کر جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے وسیلے سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جس کا ایک بچہ اس کی زندگی میں فوت ہوا اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اے بھلائیوں کی توفیق دار خاتون، جس کا ایک بچہ فوت ہوا اس کا بھی یہی اجر ہے۔ انہوں نے عرض کیا جس فرد کا کوئی بچہ اس سے پہلے فوت نہ ہوا ہو؟ فرمایا میں اپنی امت کے معاملات کے اہتمام کے لیے ان سے پہلے جانے والا ہوں۔ ان کے میرے انتقال پر جس صدمے سے واسطہ پڑے گا ایسے کسی اور صدمے سے ان کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ قرآن پاک کی ایسی آیات جس کو نماز فجر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھ لیں دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور جو التجا کریں گے قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا اے قیام گاہ مومنین کے باسیوں، تم پر سلام ہو، ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کاش میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا بلکہ تم تو صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، میں حوض پر ان سے پہلے جا کر ان کا انتظار کروں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے جو امت آپ کے بعد آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، اگر کسی شخص کے ایسے اونٹ جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید ہوں ایسے اونٹوں کے ساتھ ہوں جو پورے سیاہ ہوں تو کیا وہ اپنے اونٹوں کو پہچان نہیں سکے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ فرمایا تو میری امت اپنی قیامت کے دن اس شان سے آئیں گے کہ ان کی پیشانیاں اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے اور میں ان سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسے موذی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔